قابل صد احترام اسٹیج پر ہمارے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہمارے کارواں کے رفیق حضرت حافظ قاری عبدالعلیم اشرفی صاحب اور حضرت حافظ قاری عباس اشرفی صاحب اور محلہ کے معزز اور مکرم جملہ برادران اسلام و خواتین امت اور میرے نوجوان دوستوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، کچھ عرض و معروض سے پیشتر حصول سعادت کے لیے ہم جملہ مسلمانان اسلام اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے آقا، رحمت عالم، محبوب کردگار، ہم غریبوں کے غمگسار، رحمت پروردگار، سب کے محبوب و مختار پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے ابھی فجر کی نماز کے بعد اپنے خطبے میں یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اشرف نگر میں جو خطاب ہوگا، کوشش یہ کروں گا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے خواتین امت کے سلسلے میں جو تعلیمات ارشاد فرمائے ہیں میں وہ آپ تک پہنچاؤں، اور میں ضروری اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی جس عہد میں تشریف لائے تھے بڑا نفسا نفسی کا عالم تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی اس زمانے میں، عورتوں کو سر بازار ننگا نچایا جاتا، رسوا کیا جاتا، ذلیل کیا جاتا۔ اپنے گھر میں بیٹیاں رکھنا لوگ ناپسند کرتے تھے، اور ناپسندیدگی کی حد یہاں تک پہنچی تھی کہ انہیں زندہ زمین میں گاڑ کر دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اپنے ہی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کیسا لرزا دینے والا یہ منظر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زمین میں جو بیٹیاں زندہ درگور کر دی گئی ہیں ان سے پوچھا جائے گا، بتاؤ کہ کس جرم میں تمہیں زندہ درگور کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر ایک ایک عمل کا حساب لے گا، ایک ایک کام کا حساب لے گا۔ اگر اس دنیا میں ہم نے نیکیاں کی ہوگی تو آخرت میں سرخری ہمارے ہاتھ آئے گی، اور اگر ہم نے اس دنیا میں عورتوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماں کو، بیواؤں کو
یتیم مسکین بچیوں کو اگر ہم نے ذلیل کیا ہوگا، رسوا کیا ہوگا، بے قدر ذلیل کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوال کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر عورتوں نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہوگا، بیٹیوں نے خود اپنے آپ کو ننگا کیا ہوگا، عورتوں نے خود اپنے آپ کو رسوا کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں سے بھی سوال کرے گا۔ آپ جانیں مذہب اسلام اتنا بڑا مذہب ہے کہ جتنی عزت مذہب اسلام نے عورت کو دی ہے، کوئی بھی دنیا میں ایسا مذہب نہیں ہے جتنا مقام عورتوں کو اسلام نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خواتین اسلام کو صحیح فہم عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے کہ اسلام نے تو آپ کو عزت بخشی ہے اور آپ اسلامی احکام سے بھاگتی ہیں۔ اگر آپ کی گود ہی کی طاقت ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین نے بے دریغ اپنے پورے کارواں کے ساتھ سر قلم کرنا گوارا کیا، مگر سر جھکانا ظالم کے سامنے گوارا نہیں کیا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا، یہ ماں کی تربیت ہی کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان میں خواجگان سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن سنجری کے ورود مسعود سے اسلام کی شمع ہر گلی میں روشن ہے۔ یہ ماں کی تربیت ہی تھی کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء اقطاب اوتاد کے سرخیل نظر آ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم ماؤں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق مرحوم فرمائے۔ مذہب اسلام نے عورتوں سے متعلق ہر رشتے کی قدر کی ہے۔ عورت خواہ ماں کی شکل میں ہو، عورت خواہ بیٹی کی شکل میں ہو، عورت خواہ بیوی کی شکل میں ہو، خواہ یتیم بچی ہو، خواہ بیوہ عورت ہو، اس مذہب اسلام نے ہر ایک کی قدردانی کی اور عورتوں کو عزت بخشی۔ آئیے ہم اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چند تعلیمات آج کی اس محفل میں سنیں اور اس سے ہم سبق لیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو کتنی عزت بخشی ہے۔ ماں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، ماں باپ کا تو وہ مقام ہے، خواہ ماں ہو یا باپ یا دونوں ہوں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ایسی بات کریں جو تمہیں پسند نہیں ہے، جو تمہاری مرضی کے خلاف ہے، تمہارے مشورے کے خلاف ہے، تو ان کی بات پر تم اف تک نہ کہنا، بلکہ اپنے پیار کے بازو ان کے لیے کھولے رکھنا۔ اور جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہاری تربیت کی ہے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا اور اپنے رب سے رو کر دعائیں کرنا ہے، اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، اس لیے کہ میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے ماں کے تعلق سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں ثواب کی نیت سے، ریا دکھاوے کی نیت سے نہیں، ثواب کی نیت سے آپ کے ہاتھ پر جہاد اور ہجرت کے لیے بیعت کرنے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے بیعت کر لیں، ہجرت پر اور جہاد پر میں جہاد کروں گا، یا رسول اللہ بیعت کر لیں، اور میرا مقصد صرف اور صرف ثواب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بھی زندہ ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا، بل کلاہما، میرے دونوں زندہ ہیں، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے پاس ثواب کی نیت سے آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دے، صلہ دے، ثواب دے، تم جہاد کرو، ہجرت کرو اور اللہ ثواب دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہیں ثواب سے مالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں عرض ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں اور اپنی تلوار سے باطلوں کا سر قلم کروں، اپنا گھر بار خدا کی راہ میں چھوڑ دوں، ہجرت کروں تاکہ میرا اللہ خوش ہو جائے، مجھے ثواب دے، مجھے اجر و صلہ سے نوازے۔ مگر نبی نے پوچھا بتاؤ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ صحابی رسول نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ تو رسول اللہ نے انہیں تعلیم کی، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگ جاؤ، اللہ تمہیں ثواب سے مالا مال کر دے گا۔ تو مذہب اسلام نے، پیغمبر اسلام نے، محسن انسانیت نے، معلم کائنات نے عورتوں کا وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر ہم اپنی ماں کی عزت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا صلہ عطا کرے گا۔ بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے یہاں تک تعلیم دی ہے کہ تم اگر اپنے ماں کے قدموں کے دھو کو پیو گے، ماں کی خدمت کرو گے تو یاد رکھنا تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہی اللہ نے جنت رکھی ہے، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو مذہب اسلام نے تو عورت کا مقام بلند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو مذہب اسلام کی صحیح تعلیم سے روشناس ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک حدیث سنیں، ایک صحابی رسول اسی طرح حضرت جامعہ جہاد کے مشورے کے تعلق سے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے جہاد کا مشورہ کرنا چاہتا ہوں، جہاد میں جانے کا مجھے شوق ہے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ نبی نے تعلیم کی الزم ہوا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنی زندگی کے لیے لازمہ بنا دو، ان کے ساتھ چمٹ جاؤ، ان کی خدمت میں دن رات لگے رہو، کیونکہ اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ تو مذہب اسلام نے تو عورت کا مقام بلند کیا ہے، ان کی بلندی عطا کی ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور مذہب اسلام نے ماں کی خدمت کے تعلق سے جو ہمیں تعلیم کی ہے اس تعلیم پر جان و دل سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ عورت کا بہت مقام ہے، عورت کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت سارا ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو تھا وہ ماں کا تھا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے گہرا رشتہ اس کا ماں سے ہوتا ہے، پھر جو جوان ہوتا ہے اس کے رشتے اور اس کے ذہن میں رشتے سمجھ میں آنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی شادی ہوتی ہے، اس کا رشتہ اس کے بیوی سے ہوتا ہے۔ معاشرے میں بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، بہت سا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عورتیں گھر کی خادمہ ہوتی ہیں۔ مذہب اسلام نے ہر ایک کا مقام بلند فرمایا، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، خادمہ ہو، ماں ہو، عورت کسی بھی شکل میں ہو، مذہب اسلام نے اسے بلندی عطا کی، مذہب اسلام نے اسے بلند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خواتین امت کو اور مسلمانان امت کو، خواتین امت کو اپنی قدر پہچان لے اور مسلمانان امت کو خواتین کی عزت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اگر ماں ہے، ماں کا سایہ ہے تو ماں کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ دیکھیں عورتوں سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کس قدر شفقت فرماتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ کوئی بھی عورت، کوئی بھی معمولی سے معمولی عورت، غلام ہو، کنیز ہو، مگر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم اس قدر شفقت فرماتے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ کوئی بھی باندی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کا ہاتھ پکڑ کر اگر کہیں لے جانا چاہتی تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم اس کے ساتھ چلے جاتے۔ عرب کا وہ زمانہ جب غلاموں خادموں کا تھا، خادموں پر کوڑے برستے تھے، ظلم و بربریت کا رواج تھا، کوئی غلام کا کون سنے جناب، نوکر کا کون سنے۔ نوکر کو آج ہم لوگ تنخواہ پر رکھتے ہیں، اس وقت زر خرید ہوتے تھے، خریدے ہوتے تھے۔ اگر وہ غلام کو ہم اجازت دے دیتے کوئی تجارت کرے تو اس کا مالک، اس تجارت کا مالک ہوتا تھا۔
کوئی غلام کا پرسان حال نہیں تھا، مگر کوئی باندی تب چاہتی کہ ہم نبی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں لے جائیں تاکہ نبی میرا درد سنے. تو نبی خادمہ کے ساتھ چلے جاتے اور درد سنتے. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کو ایسی ایک قریب دماغی اعتبار سے کمزور تھی، کوئی اس کا سنتا نہیں تھا. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کا ہاتھ پکڑ کر ریگستان میں لے گئی، کھلے بیابان میں لے گئی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کا جسم پاک، نازک جسم، ریگستان، تیز دھوپ میں وہ دماغی کمزور مریضہ، کم عقل تو خادمہ نبی کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی اور اپنی سناتی رہی. حالانکہ کوئی اس کی بات نہیں سمجھتا تھا، کوئی اس کی سنتا نہیں تھا، اور نبی کریم کو جو ہے ریگستان میں لے جا کر تیز دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنا سنا رہی. نبی کریم سن رہے ہیں. حضرت عمر کو دیکھا نہیں گیا کہ نبی پاک کا یہ نازک بدن اور یہ پگلی جو ہے دھوپ میں لے جا کر ریگستان میں کہاں کہہ رہی ہے، کوئی سمجھتے ہی نہیں اس کی بات، اور نبی سنتے جا رہے ہیں. حضرت عمر سے نہیں ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ یہ تو پگلی ہے، آپ اس کی کیا سن رہے ہیں؟ تو رسول اللہ کا جواب سنیں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہے کہ مکہ میں اس کا کوئی نہیں سننے والا ہے، تو بتاؤ اگر میں بھی نہیں اس کی بات سنیں گے تو کون سنے گا؟ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ہے محسن کائنات، انسانیوں کے احسان مند، انسانوں کو انسانیت کا پاٹ پڑھانے والے پیغمبر، محسن کائنات، معلم کائنات اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو محسن کائنات کی تعلیمات سے روشناس کرا دے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے جہاں بیویوں کے تعلق سے تعلیم دی، خود بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کر کے ایک بہترین اسوہ پیش کیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم جب گھر میں رہتے تھے تو گھر کے کاموں میں وہ ہم لوگوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. آج کے شوہروں سنو، کون گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے؟ جو رب کا سب سے پیارا محبوب ہے، کون گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے؟ جس کی وجہ سے یہ دنیا کی چمک ہے، سورج کی روشنی ہے، چاند میں تابانی ہے، روئے زمین کی وسعت ہے، سمندر میں موجیں ہیں، ستاروں کی جگمگاہٹ ہے، ہم لوگوں کا وجود ہے، دنیا ہستی کا وجود ہے، جس کے صدقہ طفیل یہ دنیا بنی، جو سب کا پیارا، جو محبوب کا رب کا دلہرا، جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جب گھر میں رہتا ہے تو اپنے بیویوں کے کاموں میں اپنا ہاتھ بٹا رہا ہے. یہ ہے محسن کائنات، یہ ہے معلم کائنات. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کا سچا غلام بننے کی توفیق دے. جب ہم گھر میں رہیں تو اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی اللہ توفیق، ہاتھ بٹانے کی توفیق دے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم بیویوں کی اس قدر دلجوئی کرتے. آپ ایک روایت سنیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے پڑوس میں ایک فارسی شخص تھا جو سالن بہت اچھا بناتا تھا. ایک مرتبہ اس نے سالن بنا کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نبی کو دعوت دی. یا رسول اللہ آپ کی آج دعوت ہے. آپ ذرا معاشرے کا ذہن دیکھیں، کسی کو اگر معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کھانا بہت اچھا بنتا ہے، دعوت کا انتظار ہی رہتا ہے کہ دعوت کے لیے جھٹ قبول کرتا ہے انسان. ارے یار یہاں ہم کے بھابھی کے ہاتھ کا کھانا باپ تو پورا محلے مشہور ہے. چچی بریانی بنا دے تو پلیٹ ختم ہو جائے، مشہور ہوتا ہے. وہ شخص فارسی بھی شخص جو مشہور تھا، سالن بہت اچھا بناتا تھا، سالن پکا کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نبی کو دعوت دی. تو نبی نے کیا پوچھا فارسی سے؟ اچھا بتاؤ اس دعوت میں حضرت عائشہ بھی شریک ہے؟ کیا حضرت عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ فقال لا. اس فارسی نے کہا نہیں، عائشہ کی دعوت نہیں ہے. تو نبی نے کہا فقال لا. تو نبی نے بھی جواب کیا تو میں بھی دعوت میں نے قبول نہیں کیا.
مشہور تھا کہ بہترین سالن پکاتا ہے. جب دعوت دینے آیا تو نبی نے پوچھا کہ عائشہ کی بھی دعوت ہے. اس نے کہا نہیں، عائشہ کی دعوت نہیں ہے. نبی نے انکار کر دیا. وہ دوبارہ آیا، دوسری مرتبہ دعوت دیا. دوسری مرتبہ بھی نبی نے پوچھا کہ عائشہ بھی دعوت میں شریک ہے. اس نے کہا نہیں. تو نبی نے بھی کہا نہیں، میں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی. پھر وہ تیسری مرتبہ آیا اور نبی کی بارگاہ میں دعوت پیش کیا. تو نبی نے پوچھا حاضی کیا اس دعوت میں عائشہ بھی شریک ہے؟ تیسری مرتبہ اس فارسی نے کہا کہ ہاں حضرت عائشہ کی بھی دعوت ہے. تب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے اس دعوت کو قبول کیا اور دونوں قدم بڑھاتے بڑھاتے اس فارسی کے لگے. تو دیکھیں یہ ہے ہمارے نبی کہ دعوت قبول کرنے میں بھی دعوت کہیں میں جاؤں بیوی کا دل نہ ٹوٹ جائے، بیوی کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس قدر خیال نبی نے اس طرح اسوہ پیش کیا. اور اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونے عمل، بہترین نمونے عمل ہے. رسول اللہ کی زندگی کو اپناؤ، اپنی زندگی کو رسول اللہ کے اسوہ کے مطابق ڈھالو. اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو بہترین نمونہ بنانے کی توفیق دے. اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورتوں کا تو مقام بلند کیا، خواہ عورت کسی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو. ذرا دیکھیں اس عرب میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، نبی کریم نے کیا عزت بخشی ہے بیٹیوں کو. اس بہن کو جن کو ننگا نچا کے نیلام کیا جاتا تھا، مجرا کی محفل سجائی جاتی تھی، ناچ گانے کی محفل میں بیٹیوں بہنوں کو نچایا جاتا تھا، سروں سے دوپٹہ غائب تھا. اس نبی نے کس طرح بیٹیوں کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، پرچم اسلام، پرچم اسلام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. درود پاک پڑھنا. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو عورت کسی بھی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیوہ عورت کی شکل میں ہو، یتیم بچی کی شکل میں ہو، مذہب اسلام نے ہر ایک عورت کو عزت بخشی ہے. بھی آپ نے دیکھا کہ نبی کریم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتایا. بیویوں کے انسانی اقدار قدر کرنے کی ہمیں تعلیم فرمائی. اور اس عرب میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی تعلیم ملاحظہ فرمائے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں 3 بیٹی ہو یا 3 بہن ہو اور باپ نے اپنی بیٹی کی بہترین تعلیم کر کے، بھائی نے اپنے بہن کی حسن تعلیم کر کے اس کی شادی کر دی، تو اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے، جہنم سے آزادی دے گا. اس عرب میں جہاں بیٹیوں کو دیکھ کر دن بھر لوگ منہ چھپائے گھومتے تھے کہ آج میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، کسی انسان سے سامنا کرنا رسوائی تصور کرتے تھے کہ دن بھر مجھے رسوائی نہ حاصل، چھپے بیٹھتے. معلوم ہوا کہ گھر میں بیٹی جنی ہے تو دن بھر چھپے پھرتے تھے رسوائی کے ڈر سے. موقع ملتے ہی اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر دفن کر دیتے تھے. وہی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ویسے سماج میں تعلیم کی کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر کے، اچھی پرورش کر کے نکاح کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں تمہیں جنت میں مقام عطا کرے گا، جہنم سے آزادی عطا کرے گا. آزادی کا پروانہ تمہیں دے رہا ہے.
یہ ہے مذہب اسلام جس نے بیٹیوں کو عزت بخشی، بیواؤں کو عزت بخشی، چھوٹے یتیم بچوں کو عزت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو مذہب اسلام کی تعلیم سے روشناس ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مذہب اسلام نے جو ہمیں عورتوں کے تعلق سے تعلیم کی ہے اسے جاننے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نعمت اولاد سے نوازتا ہے تو اس میں تفریق کرنی نہیں چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم دیکھیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر بچے سے پیار کرتے ہیں۔ عرب کا زمانہ تھا، بدبوؤں کی کثرت تھی، وہ بچوں کا پیار نہیں جانتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی مکہ میں بچہ پیدا ہوتا تو نبی کی بارگاہ میں لایا جاتا تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے بچوں کو لیتے، برکت کی دعائیں کرتے، تہنیک کرتے، بوسہ لیتے۔ اسی تعلق سے سنیں آپ، اسے سمجھ میں آئے گا کہ عرب کا سماج جو ہے اسلام کے طلوع سے ہونے سے پہلے کیسا تھا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا کے لگتے جگر، بڑے صاحبزادے، بچپن کا زمانہ ہے، نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے نواسے کو دیکھ کر گود میں لیتے ہیں اور بوسہ لے لیتے ہیں۔ وہیں پر قبیلے عرب میں سے ایک شخص اقرا بن یابس التمیمی محفل میں شریک تھے۔ ان کو یہ تعجب لگا کہ نبی کریم بچوں کو بوسہ لے رہے ہیں۔ اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عرب کا سماج کیسا سماج تھا کہ بچوں کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تو انہیں تعجب ہوا اور نبی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک کسی بچے کو بوسہ نہیں لیا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی محفل میں تعلیم کرتے ہیں، وَلَّا یرحم لا یرحم، کہ جو چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کرتا، جو چھوٹے بچوں سے پیار نہیں کرتا، اس سے پیار نہیں کیا جائے گا، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ مذہب اسلام نے بچوں کو بھی معیار بخشا ہے، بچے خواہ بچی کی شکل میں ہو یا لڑکے کی شکل میں نر ہو یا مادہ، ہر ایک کو مذہب اسلام نے قوت بخشی ہے۔ بلکہ مذہب اسلام نے کہا ہے کہ ماں باپ کا اپنے بچے کو سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین گفٹ یہ ہے کہ سب بہترین پرورش کر کے اس نے ادب سکھا کر، اس نے تعلیم سے آراستہ کر دے۔ یہ ماں باپ کا اپنے بچے کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ماں باپ کا سب سے اچھا تحفہ یہ ہے کہ اپنے بچے کی حسن تربیت کر دے، اسے اچھا ادب سکھائے، اسے اچھے اخلاق سے آراستہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو، بالخصوص خواتین امت کو جن کی گودیں اللہ نے ہری کر دی ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق، اچھے ادب سے، اچھا ادب سکھا کے نبی کریم رؤوف الرحیم نے جو تعلیم دی ہے، آپ کی تعلیم پر عمل کر کے دکھائیں، تب آپ کی گود میں کھیلنے والا بچہ امام حسین کا غلام بنے گا، خواجہ خواجگان کے نقش قدم پر چلے گا، سیدنا عبد القادر جیلانی کے طریقے پر گزارے گا، ورنہ وہی ہوگا جو آپ نے کل دیکھا تھا کہ مسلم شرائع میں جن بچوں نے، جن ماں نے اپنے ہاتھوں سے چلنا سکھایا تھا، جن ماں باپ نے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، جن ماں باپ نے آپ کے پخانے کو دھلا تھا، جن ماں باپ نے بستر پر آپ نے پیشاب کیا تھا تو آپ کے پیشاب کے بستر کو بدلا تھا، وہ ماں باپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور وہ کسی بوڑھے آشرم میں زندگی گزار رہے ہوں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہ شادی میں کوئی آپ کو پوچھے گا، نہ غمی کی آپ کو خبر ہوگی، ہوگا وہی کہ کوئی تنظیم کی تقریب ہوگی، کوئی سوسائٹی اپنا پروگرام کرے گا تو وہ اپنے مقصد کے لیے مالا پہنا دے گا، وہ اپنا مقصد کے لیے 2 بسکٹ کھلا دے گا۔ اے لوگوں، اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سے آراستہ نہیں کیا، اچھی تعلیم نہیں دی، ادب نہیں سکھایا، بزرگوں کا طریقہ نہیں سکھایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلم سماج میں بھی یہ برائی آ جائے
कि जब आप बुढ़ापे की तहलील पर कदम रखें, आपके बच्चे जिनको आपने चलना सिखाया, जिनको आपने खाना सिखाया, जिनको आपने बोलना सिखाया, जिनके लिए रातें नींद सब कुर्बान किया, मेहनत की कमाई की, वो बच्चे अपनी जरूरत के लिए आपको आश्रम में छोड़ आए, आश्रम में छोड़ आए, आस दे दे, उम्मीद दे दे, अब्बा हफ्ते में आया करूंगा, अब्बा आपको 1 महीने के बाद घर वापस बुला लूंगा, अब्बा जरा वहां शिफ्ट हो जाऊं तो आपको ले जाऊंगा। ऐ लोगों, आज आपने तालीम अपने बच्चों की नहीं की, आज आपने अच्छे अखलाक से आरास्ता नहीं किया, आज मज़हब इस्लाम से रोशनास नहीं कराया, कल कहीं ऐसा ना हो आपका हश्र वैसा ही हो जाए जैसा कि कल चंद बुजुर्गों का हुआ था जो उस आश्रम में रह रहे थे। रब तबारक व तआला हम जुमला मुसलमानों को अच्छे अखलाक, अच्छे आदाब अपने बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में सेहत के वक्त देने की तौफीक मरहमत फरमाए। जब हमें हाथों में चलने की उठाने की ताकत, चलने की ताकत, बोलने की ताकत है, वरना जब ये कमजोर हो जाएंगे तो वो बच्चे आपको सिखाने लगेंगे, अब्बा आपके लिए यहाँ अच्छा नहीं है, मोहल्ला खराब हो गया है, लोग ये करते हैं, आप वहाँ अच्छे रहेंगे, वहाँ अच्छे लोग हैं, देखभाल वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम जुमला मुसलमानों को मज़हब इस्लाम की तालीम आम करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही खुशी की बात है कि आज की इस तकरीब में